نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. ماہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اور یہیں سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. لیکن بعض اسکول کے بچوں سے میں نے پوچھا کہ بیٹا تم اسلامی پہلے مہینے کا نام بتا سکتے ہو؟ وہ نہیں بتا پایا. تو اچھا، میں نے کہا آخری مہینے کا نام بتا دو، جو اسلامی آخری مہینہ ہے، وہ بھی نہیں بتا سکتے. یہ ہمارے مسلم بچوں کا حال ہے، اور یہ ہمارے اسکول اور کالج کا نصاب ہے کہ انہیں اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں بتا سکا. اتنی غفلت بھی اچھی نہیں ہے. یہ ماہ محرم الحرام اسلامی پہلا مہینہ ہے. محرم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کہہ دیجئے کہ یہ سب سمجھنا ہم نے بہت دنوں سے چھوڑ دیا ہے. محرم کا مطلب حرام کیا ہوا. محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی اس ماہ مبارک میں لڑائی جھگڑا بالکل حرام تھا، اس لیے اس کو محرم کہتے ہیں. یہیں سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. ہمارے ہاں کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا بالکل منع ہے. ویسے انسان بڑا جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہر جاندار جو ہے اس کے یہاں تنازل البقاء تو ہے، اپنے جینے کے لیے کبھی کبھی وہ جنگ کرتا ہے. لیکن تمام جاندار چیزوں میں انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. لیکن ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا منع تھا. ایک تو یہی محرم ہے، اس میں لڑائی جھگڑا منع تھا. اسی طرح سے ذوالقعدہ بھی ہے، ذوالحجہ بھی ہے، رجب بھی ہے. 4 مہینے ہیں اس میں لڑائی جھگڑا منع تھا. تو ہمارا پہلا مہینہ ہی بیہودہ لڑائی جھگڑے سے روکتا ہے، اور ہمارا سال ہی امن و امان اور صلح و سلام کے ساتھ شروع ہوتا ہے. یہیں سے مہینہ سال شروع ہوتا ہے. لوگ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے تاکہ لوگ امن سے دنیا میں چلیں پھریں اور کاروبار کریں. محرم کا چاند دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، ایسے جیسے کہ ہم عید کا چاند دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، رات بھر ڈھونڈتے ہیں اس چاند کو. اس لیے محرم آ گیا، لوگ آرام سے چلتے پھرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، جہاں چاہیں آئے جائیں، کوئی کیل کانٹے کا خطرہ نہیں رہتا تھا. اس کا انتظار کرتے تھے. حافظ شیرازی نے بھی اسی لیے اپنی
زندہ اور پائندہ اشعار میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے. کیا کہنا حافظ شیرازی کا، انہوں نے بھی تذکرہ کیا. کہتے ہیں مبین ہلال محرم بخا ساقر راہ، کہ ماہ امن و امان سال صلح و صلاح. لوگو محرم کا چاند دیکھو، مبین دیکھو، لوگو محرم کا چاند دیکھو اور شراب معرفت پینے کی کوشش کرو. اس لیے یہ مہینہ امن کا مہینہ ہے محرم، اور یہ سال صلح و سلام کا سال، یہیں سے سال شروع ہو رہا ہے. یہ ماہ امن و امان است سال صلح و سلام. دیکھ رہے ہیں نا؟ اب دنیا کی لڑائی جھگڑے بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. اسے کوئی بند کرانے جائے تو اسی کو بند کرنے لگتا ہے. کیا تماشا ہے. مغرب نے اپنی خواہی نخواہی چودراہٹ کا اظہار کرنے کے لیے جنگ بند کرانے کا بیڑا تو نہیں اٹھایا ہے. جو جنگ بند کرانے کے درپے ہیں انہی پر الغار کرنے کے لیے تیار ہے. پھر بھی دنیا میں وہی سب سے زیادہ نیک نام بننے کی کوشش کرتی. یمن کا صرف یہی تو کہنا تھا کہ جنگ روک دو، ہم اپنے حملے روک دیں. اور جنگ کس سے کرتے؟ تمہارا دشمن تو نظر نہیں آتا نا. یعنی لوگوں کا قتل عام روک دو فلسطینیوں کا، ہم اپنے حملے روک. تو وہ حملہ روکنے کے لیے تو مغرب نہیں گیا اور نہ اس کا یہ حوصلہ ہے. لیکن جو یمن رکوانا چاہتا اس پر سب ٹوٹ پڑنے کے لیے بیٹھا. یعنی جنگ جاری رہنے دو تاکہ ہماری برتری، ہماری چودراہٹ اور زیادہ قائم ہو جائے. اور وہ ہتھیار جس کا کاروبار ہم کرتے ہیں بیچتے ہیں اس کو اور فروغ ملے. جنگ جاری رہے گا تو خوب ہتھیار بھی کریں گے. یہ امریکہ اور پورے مغرب کی پالیسی یہی ہے. اس میں سبھی ایک ہیں، اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، آپ کسی ایک کا نام مت لو. در حقیقت نیتن یاہو ہو یا زیلنسکی ہو، یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. خون بہ رہا ہے یوکرین میں. لوگوں کا برتری چاہی جا رہی ہے، چودراہٹ چاہی جا رہی ہے مغرب کی. پورا مغرب اس کے پیچھے لگا، ویسی زمین ملنی چاہیے. یہ کہیں لگ جا کے کرو، کیا سامنے دیکھ کر کے بیٹھے ہو. عرض کر رہا تھا تو یوکرین کی جنگ زیلنسکی، وہ بھی یہودی ہے، وہ مغربی دنیا کی چوک دھراہٹ اور اس کی برتری کے لیے کام کر رہا ہے. اور فلسطین میں بھی نیتن یاہو امریکہ کی چوک دھراہٹ اور مغرب کی برتری کے لیے کام کر رہا ہے. اس لیے پورا مغرب اس کے پیچھے لگا ہے. اوپر سے جو یہ کہتے ہیں اس کا اعتبار مت کرنا. اصلاح ہونے جا رہی ہے، سمجھے، جنگ رکنے جا رہی ہے، سب اندر اندر سے کہتے ہیں کام اپنا کرتے رہو. آؤٹ ڈور کچھ ہے، انڈور کچھ ہے. یہ دو منہ کے سانپ ہیں جنہیں اہل سیاست کہتے ہیں. دو منہ کے سانپ ہیں. عوام سے کچھ کہتے ہیں اور اپنے ہرکاروں سے کچھ کہتے ہیں، اپنی فوج سے کچھ کہتے ہیں، اپنے چمچوں سے کچھ کہتے ہیں، اپنے غلاموں سے کچھ کہتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں امن و امان اور صلح و سلام کا پیغام اتنا دیا گیا ہے کہ ہمارا پہلا مہینہ ہی امن و امان اور صلح و سلام، ہمارے سال کا آغاز ہی امن و امان اور صلح و سلام ہوا. لیکن ان شاہوں کے یہاں، ان کجکلاہوں کے یہاں، ان حکمرانوں کے یہاں اس کا پاس و لحاظ نہیں ہے. آج جو انسان کا خون نہ بہ رہا ہے اس زمین پر، بے تحاشا بہ رہا ہے. اسلام اسے پسند نہیں. اسلام اس قتل عام کو اور اس غارت گری کو، اس لوٹ کھسوٹ کو کہاں پسند کرے کہ کسی انسان کا ناجائز خون زمین پر بہے. وہ تو ایک قطرہ پانی گرانے کو بھی منع کرتا کہ بلا وجہ مت گراؤ. یہ ہمارا اسلام. خون تو بہت بڑی چیز ہے، بلا وجہ ایک قطرہ پانی بھی مت گراؤ. لیکن کچھ لوگ بیچارے ہاؤس پہ بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وضو نہیں کر رہے ہیں، غسل فرما رہے ہیں، اور آج غسل کر کے ہی اٹھیں گے. بس جتنا ضرورت ہو اتنا پانی بہاؤ. یہ تو خیر میں حوض کی بات کر رہا ہوں کہ حوض کے بیٹھ، آپ دریا میں بیٹھ کر کے بھی بلا وجہ پانی نہیں بہا سکتے. حالانکہ دریا کا کیا کم ہوگا اس میں سے پانی آپ بہائیں گے تو، حوض کا تو کم ہوتا ہے، لیکن دریا کا کیا پانی کم. حدیث پاک میں ہے وَلَوْ كُنْتَ فِي نَارٍ جَارٍ، اگر کہ تم بہتی ہوئی نہر ہو تو نہر کا بہر کا کیا کم ہوگا، چاہے جتنا پانی ہو.
لیکن آپ وقت تو ضائع کر رہے ہو، بلا وجہ پانی بہا رہے ہو۔ پانی کا تو کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے، پانی تو نہر میں اور بحر میں آتا جاتا رہتا ہے، لیکن آپ وقت برباد کر رہے ہو بلا وجہ، وقت تو ضائع کر رہے ہو۔ تو جو دین ایک قطرہ بلا وجہ پانی بہانے سے روکتا ہے، تو بلا وجہ خوریزی کو اور قتل عام کو کس طرح سے جائز رہ رہا ہے؟ آج چونکہ اسلامی تعلیم بہت کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی۔ ایک دور تھا کہ ہر جگہ اسلامی تعلیم ہی تھی اور دور دور سے لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اب یہ بھی ایک دور ہے کہ اسلامی تعلیم بہت کم ہو گئی، برائے نام درس گاہوں میں سناٹا ہے، جا کے دیکھ لیجیے۔ میں ایک کالج میں گیا تھا تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے دینی، بہت مشہور کالج نہیں تھا وہ، لیکن بڑا کالج تو تھا وہ ضرور۔ ویسے بھی جو چیز مسلمانوں سے منسوب ہوتی ہے وہ مشہور کم ہوتی ہے، اس کو میڈیا اچھالتا ہی نہیں۔ تو اس میں گفتگو کرنے گیا، جو مجھے دینا تھا بچوں کو، جو میرے مبلغ علم میں تھا دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کالج میں بچے کتنے کالج میں؟ کہا 5-6 ہزار ہوتے۔ اور پورے بامبے میں، مہاراشٹر میں اگر ڈھونڈا جائے تمام اداروں کو، جتنے ادارے ہیں، تو 5-6 ہزار بچے کتنے ہیں جتنے ایک کمزور کالج میں۔ یہ حالت بنایا ہے مسلمانوں نے، یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے ہو رہا ہے۔ انگلش میڈیم کی وہ چمک دمک ہے کہ جس کو دیکھو سب انگلش میڈیم، اردو کا ابجد بھی نہیں آتا۔ آپ کی کچھ دینی کتابیں اردو میں ہیں، کیسے پڑھو گے؟ اس سے زیادہ فارسی زبان میں ہے، آپ کو اردو تک نہیں آتی، فارسی میں کیا پڑھو گے؟ اس سے زیادہ عربی میں، عربی کا پڑھو گے آپ؟ آج کوئی کچھ عربی میں گفتگو کرے تو آپ سمجھو گے کچھ نہیں سمجھو، فارسی میں گفتگو کرے نہیں سمجھو، مسجع اور مقفع کی عبارت اگر اردو میں بھی وہ استعمال کرے تو آپ کیا سمجھو گے؟ کچھ نہیں سمجھتے لوگ۔ دین کیسے سمجھو گے اور دین کیسے سے؟ تو میں نے اس نئے سال میں اور اس نئے مہینے میں عنوان بھی نیا لیا۔ اس نئے سال کی اور نئے ماہ کی میں تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ یہ نیا ماہ و سال مبارک ہو آپ کو، بلکہ تمام انسانیت کو، جہاں انسانیت موجود ہے سب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اور جہاں انسان تو بنتے لیکن ہے پورے درندے، ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو اس میں ہم نے ایک نیا عنوان لیا ہے، اور ہم عنوان کو برائے عنوان نہیں لیتے کہ ہمیں جمعہ کو کچھ بولنا ہے، ایسا نہیں ہے بابا، کسی طرح سے کھانا پوری کرنی ہے، نو بابا، یہ ہمارے دندے یہ نہیں۔ جب کبھی کوئی چیز لیتے ہیں ہم تو ضرورت دیکھ کر کے کس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے یہ مقررین و خطبہ جو ماہ محرم الحرام میں جگہ جگہ بیٹھ کر کے واضح نصیحت کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو عوام کی دینی ضرورت ہے وہ ان کے حوالے کریں۔ محض واہ واہ کے لیے اور قاہ قاہ کے لیے جلسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جلسہ جو ہو رہا ہے واہ واہ کے لیے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، 4 آدمی ادھر ادھر بٹھائے رہتے ہیں، وہ وہی کہتے رہتے ہیں۔ ایک دندہ تو یہ ہوتا ہے، اور ایک دندہ دوسرا بھی ہوتا ہے۔ واز کم ہوتا ہے، مشاعرہ زیادہ ہوتا ہے، اور 2-4 آدمی کھڑے رہتے ہیں، کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بھی رنگ پکڑتا ہے، چلو تم بھی، یہ سب چلتا ہے۔ یہ جلسہ نہ واہ واہ کے لیے ہے، نہ آ آ کے لیے، نہ آ آ کے لیے، آ بھی نہیں ہے، محض ماتم بھی نہیں ہے۔ یہ جلسہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو دینی سمجھ بوجھ فراہم کی جائے، اور ان کے حوالے وہ چیز کرو کہ جیسے دین جو ہے تمام ادیان پر غالب رہنا چاہتا ہے، اس کو غالب ہونے دو۔ تمہارا دین کہتا ہے ہم کسی سے نیچے نہیں ہیں، وہ سب سے اوپر رہنا چاہتا ہے کیونکہ وہ سچا ہے، اور جھوٹے کہتے ہیں تو نیچے رہے، وہ کہتا نہیں نیچے نہیں رہیں گے ہم۔ سچائی کبھی نیچے نہیں رہتی، ہمیشہ اوپر رہے گی۔ وہ جیل میں رہے جب بھی اوپر ہے، باہر رہے جب بھی اوپر ہے۔ دین سچا ہے، دین اونچائی چاہتا ہے، اسی لیے دین جس کے اندر آیا وہ اونچا ہو کے رہے گا، اور دین جس سے نکل گیا وہ نیچا ہو کے رہے گا۔ آج ہمارے نیچا ہونے کی سبب یہ ہے کہ دین ہمارے اندر برائے نام رہ گیا ہے، ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اللہ بجھنے سے بچاتے اسے، دین رہ گیا ہے، تماشا رہ گیا ہے۔ تمہارا دین اوپر رہنا چاہیے، یہ کبھی نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ اور آپ کو یقین دلانے کے لیے اور آپ کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے میں کہتا ہوں
کہ عرب حضور کی آمد سے پہلے کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن جب ان کے اندر دین آیا، دینی سمجھ بوجھ آئی اور انہوں نے دین پر عمل کرنا شروع کیا، تو اگرچہ یہ امی تھے، زیادہ تر امی تھے، پڑھے لکھے برائے نام ان میں تھے، عربوں میں برائے نام پڑھے لکھے لوگ، جو کافور کو بھی نمک سمجھتے تھے، بس نمک بھی سفید ہوتا ہے اور کافور بھی سفید ہوتا ہے، وہی عرب جو نمک میں اور کافور میں فرق نہیں پیدا کر پاتے تھے، انہوں نے مٹی کو اکسیر بنانا شروع کر دیا۔ اکسیر کہتے ہیں جو سونا بناتے ہیں، جس چیز کو ٹچ کرے گا اکسیر سونا ہو جائے گا، اسی لیے اکسیر کی تلاش میں جانے کتنے لوگ مر گئے۔ کسی نے اچھا ہی کہا ہے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، یہ عرب تھے، کافور پر تو بہت جنگ میں بہت کافور مل گیا، کہیں اتنا نمک مل گیا، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے، تو مٹی کو بھی اس اکسیر انہوں نے بنانا شروع کیا۔ یہ حضور کی غلامی کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے مغربی دنیا نے سب سے پہلے مسلمانوں کو حضور کے قدم سے نکالنا شروع کیا، اور یہاں تک الگ کیا، یہاں تک الگ کیا کہ میں کیا بتاؤں ایسا۔ اس میں عرب اور عجم سب شامل ہے، عربوں کو نکال دیا۔ اقبال اسی کا تو تذکرہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے، بڑے مزے سے کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ یہ پورے شعر پڑھ دو، یہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں سرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ حضور کا عشق ہمارے سینوں سے نکالا گیا، جب حضور سے عشق تھا تو حضور کا لایا ہوا دین بھی ہم جو ہے وہ قبول کر رہے تھے، اچھی طرح سے نکالا گیا ہے باقاعدہ، اور آج بھی وہی کوشش ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں سر، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ سمجھے آپ؟ اس طرح سے انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو پسند کیا گیا ہے علم سے اور علماء سے، کہیں کے پیچھے مت جاؤ۔ جی صاحب، یہ سب چل رہا ہے باقاعدہ، کیسے ملے گا آپ کو دین؟ کیسا چل؟ تو حجاز سے تو آپ دیکھیں کہ نکال دیا ہے، لیکن یمن میں دین ہے۔ اس وقت تنہا یمن ہے جو پورے مغرب سے جنگ کر رہا ہے، تنہا، اس میں ایران بھی شامل نہیں ہے۔ پیچھے سے مدد کرنا تو سبھی کر رہے ہیں، ایران بھی کر رہا ہے اور بھی کر رہے ہیں، لیکن کھول کے جو آیا ہے وہ یمن ہے۔ جی صاحب، اس وقت ناک کا بعد یمن بنا ہوا، کسی دن جو ہے افغانستان بنا ہوا، پوری دنیا آئی تھی افغانستان میں، اور نام نہاد مسلم حکمراں بھی آئے تھے، ملائی کھانے آئے تھے، ڈالر لینے آئے تھے، ریال لینے آئے تھے۔ کسی دن افغانستان جو ہے ان کے ناک کا بال تھا، آج یمن ہے، تنہا یمن، اور جو حق پر ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ ایک یمن کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اگر یہ 57 ملک ہوتے ان کا جواب تھا، کہاں پہنچا دیا؟ یہ پاکستان لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے، ایک سے ایک بکرات یہاں موجود ہیں۔ کچھ کیا آپ نے؟ کوئی مچھر مارا گیا آپ سے؟ کوئی مکھی ماری آپ نے؟ فلسفہ بتا رہے ہیں، بڑی طاقت بنے گی تم سے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ہو اور ان کے لیے ہو والے جانو، اور یہی تو ان کی حکمت ہے، تمہارا زور سے مسلمان ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عرض کر رہا تھا، اس لیے میں نے نیا عنوان لیا۔ نیا عنوان میں کیا لیا ہے؟ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نیا عنوان ہے۔ اس سے پہلے آج پر بول رہا تھا میں، اب اس پر گفتگو کروں گا۔ آج تو صرف اس عنوان کا تذکرہ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، دین چاہتا ہے خرچ کرو، بخل کہتا ہے کچھ نہ کرو، بخل روکتا ہے، دین کہتا ہے دین پر خرچ کرو، دین خرچ چاہتا ہے کہ خرچ کرو۔ دین ایسے نہیں پروان چڑھا۔ حضور کو مال کی ضرورت تھی تو اللہ نے مدد کی سیدہ خدیجہ کے مال سے، پورا مال، اور بہت بڑی تاجرہ تھی وہاں عرب، سب حضور کے قدموں میں۔ دین پروان چڑھا صدیق اکبر کے وہاں، پوری دولت رکھ دی حضور کے قدم۔ دین پروان چڑھا فاروق اعظم کے مال سے، آدھی دولت رکھ۔ دین پروان چڑھا عثمان غنی کی وجہ سے۔ غنی اسی لیے ہے کہ وہ دین پر خرچ کرتے تھے۔ اب ہم دنیا کو لٹاتے ہیں۔ ایک شادی میں اسلام جم خانے میں 20 لاکھ کا ڈیکوریشن ہوتا، کبھی 1 لاکھ دین میں کہیں دیا آپ نے؟ دیکھ لینا آپ نے، اس سے دین پروان نیچے جائے گا۔ جیسے دین تمہاری جانی قربانی چاہتا ہے، مالی چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ دونوں کو ذکر کر رہا ہے، اس لیے مسلمان کو لیا۔ جب سے آپ نے خرچ بند کر دیا، دین نیچے جا رہا ہے۔ جس کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کو نیچے جانا ہی ہے، جس کی اکنامکل حالت نہیں صحیح ہوگی نیچے جائے گا۔ آپ نے نیچے خود دین کو کرنا شروع کر دیا ہے، اور باتیں تصویر پڑھ پڑھ کے دین کو اوپر اٹھاؤ گے، مسلح کاندھے پر رکھ کے دین کو اوپر اٹھاؤ گے، گدڑی پہن کے دین کو اوپر اٹھاؤ گے۔ خرچ کرنا پڑے جیسے جان خرچ کر رہے ہو نماز میں، مال بھی اسی طرح سے خرچ کرو۔ اس لیے اس عنوان کو لیا ایک مقصد کے تحت۔ مسلمانوں نے اس کو کمزور کیا، دین کو کیا خرچ ہو رہا؟ کچھ بس آج تو اتنا ہی ہے۔
جو کہ نیا عنوان ہے، ابھی چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ پر گفتگو کروں گا، اور انصاف سے جو دین نے منع کیا کہ روکو نہیں، مال کو روکو نہیں، اللہ کے راہ میں لگنے دو، خرچ کرو، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج اسی پر ایک دفعہ فرمائیے اللہ آپ کو سننے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا حوصلہ دے، اور ایسی توفیق دے کہ آپ جو کچھ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، فوری طور سے اس پر عمل پر اتر جاؤ۔ سمجھو، خدا کرے یہ عنوان پوری دنیا کے لیے، پورے جہان کے لیے، جو قرآن کا عنوان ہے، میرا نہیں، مما رزقناہم، یہ ایسا سبق ہے کہ اگر اس کو ٹھیک سے یاد کر لیا گیا انشاءاللہ اسلام اوپر آ کے رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چیز اور یاد کر لیجئے، عاشورہ جو ہے، عاشورہ اس کا روزہ جو ہے بہت اہم ہے، 10ویں کو، تو آپ 9 اور 10 کو روزہ رکھا، ایک روزہ نہ رکھا، 9 اور 10 کو۔ یہ روزہ بہت، رمضان کے بعد اگر نفل کوئی بڑا روزہ ہے تو عاشورہ کا، تو میں بڑی بڑی چیز ہی بتاتا ہوں، پھر اللہ جسے حوصلہ دے، نفل پہ میں کوئی زور نہیں دے سکتا، لیکن رمضان کے بعد اگر کوئی نفل سب سے بڑا روزہ ہے عاشورہ کا، 10ویں محرم کا، اس دن آپ روزہ رکھیں، اور 9 کو بھی روکیں۔ فقیر کا دستور ہے، میں بھلے پلین میں رہتا ہوں تب بھی 9 10 کا تو روزہ رکھتا ہوں الحمدللہ، تو وہ روزہ رکھ۔ اسی طرح تہجد کی جو نماز ہے، نفل نمازوں میں سب سے اوپر ہے، کوئی بھی نفل نماز تہجد جیسی نہیں، کوئی نفل روزہ عاشورے کے روزہ جو آپ رکھنے کی کوشش، تو کہیں کھچڑا کون کھائے گا؟ اگر ہم سنی کہے گا بھی بیچارہ کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں شام کو کھا لینا، ہم بھی تو کھاتے ہیں کھچڑا، اور اس وقت کھچڑا آپ کو زیادہ مزہ دے گا، کھانے کا مزہ روزے دار جانتا ہے، روز کھانے والا نہیں جانتا، یہ بات سمجھے، روزہ رکھنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے یہ تو یہ یوم عاشورہ کو صبح 11 بجے دودھ بازار میں امیر سنی دعوتی اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری شاکر نوری کا بیان ہے، خواتین کے لیے ایک اعلان تھا دودھ بازار کے لیے، تو سن لیا آپ نے، اچھی طرح سے سن لیا، یاد کر لیا۔ اللہ سب کو دیندار بنا دے، اور سب کے دن بھلے کر دے، اور سب کو گناہوں سے بچا لے، اللہ سب کو صلح و سلام کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔